وفاقی وزیر احسن اقبال نے سوات جیسے افسوسناک واقعات کے محرکات کے جائزے کے لیے قومی اسمبلی کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا. کہا ایسے واقعات ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں. سوات کے اندر واقعہ پیش آیا ہے اور ایک اور موب لنچنگ کا واقعہ جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا ہمسایہ ملک کہ جہاں پر مسلمانوں کی بھی موب لنچنگ ہوتی ہے اس کا میڈیا بھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. میں خود اپنی ذاتی مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک نئی زندگی دی جب ایک ایسے جنونی نے میری زندگی لینے کی کوشش کی، اور وہ گولی آج بھی میرے جسم میں موجود ہے. میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ ہمیں اس ایوان کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے. خاص طور پہ اس ایوان کی ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے جو ان تمام واقعات کے محرکات کا جائزہ لے کر ایک قومی لاہ عمل دے کہ ہم کس طریقے سے ایک سیولائز سوسائٹی کے طور پہ رول آف لا کو نافذ کریں. بلٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں پاکستان کو ہر اعتبار سے ہر محاذ پر مستحکم کرنے کا مشن. نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا. آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی گئی. اجلاس میں واضح کر دیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ پاکستان کی اپنی جنگ ہے. کسی کو بھی ریاست کی عملداری چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب نہ صرف سیاسی اور سفارتی سطح پر علاقائی تعاون کے ذریعے دہشت گردوں کی آپریشنل سپیس ختم کرنے کے لیے کوشش تیز کی جائے گی، بلکہ دہشت گردی کے مقدمات کے مؤثر استغاثہ کے لیے مناسب قانون سازی بھی کی جائے گی. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں خامیوں کی نشاندہی کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی جامع اور نئی جاندار حکمت عملی کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. عثمان خان رپورٹ کریں گے. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ایک اور بڑا فیصلہ. نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں عزم استحکام آپریشن کی منظوری دے دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکریٹریز نے شرکت کی. تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کے بعد عزم استحکام آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی گئی. فورم نے انسداد دہشت گردی کی جاری مہم کا جامع جائزہ لیا. اعلامیے میں واضح کر دیا گیا کہ کسی کو بھی ریاست کی عملداری چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سیاسی اور سفارتی سطح پر علاقائی تعاون کے ذریعے دہشت گردوں کی آپریشنل اسپیس ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں گی. دہشت گردی کے مقدمات کے مؤثر استغاثہ کے لیے مناسب قانون سازی کی جائے گی. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ پاکستان کی اپنی جنگ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ قوم کی بقا اور بھلائی کے لیے ضروری ہے. اجلاس میں چینی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی کے اقدامات کا بھی خصوصی جائزہ لیا گیا. چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے نئے ایس او پیز جاری کر کے متعلقہ اداروں کو ارسال کر دیے گئے. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں خامیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کی جامع اور نئی جاندار حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا گیا. دہشت گردی سے نمٹنا سب کی ذمہ داری ہے. صوبے بری الزماں نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام واضح کر دیا کہ مستحکم ریاست کے بغیر اچھی معیشت کا تصور ممکن نہیں. نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی سے خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سپہ سالار کو تمام وسائل فراہم کرنے کی یقین دہانی. کہا دشمنوں نے سوشل سپیس کو زہر آلود کر رکھا ہے، قانون سازی کرنا ہوگی. دہشت گردی میں مبتلا ایک غیر مستحکم ریاست میں مضبوط معیشت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ریاست کی عملداری کو پوری قوت اور بغیر کسی استثناء کے نافذ کرنا میری اور آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ہم نے اس معاملے کو اپنی مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے. وہ جانے ان کا کام جانے، اور صوبے اور حکومتیں اس سے بالکل بری ذمہ ہیں. یہ ہے وہ خطرناک روش. صوبائی حکومتوں کا اس کاوش میں بڑا حصہ ہے. سیاسی قیادت کا ذہنی طور پر واضح ہونا ضروری ہے. یہ جنگ ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے. سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر تسلیم کرنا ہوگا. ہمیں قانون سازی کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا. ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ غلط معلومات اور جھوٹ سچائی کو دبا نہ سکے.
کافی عرصے سے سوشل سپیس کو پاکستان کے دشمنوں نے زہر آلود کر رکھا ہے. اظہار آزادی کا پورا حق ہے، لیکن غلط طور پر استعمال کرنا اس سے بڑا کوئی اور قومی جرم ہو نہیں سکتا. ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو نفرت کی زبان کو اور تقسیم کو ختم کر سکیں. جمعے کے روز کرم دھماکے میں دفاع وطن کے لیے جان قربان کرنے والے سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات راولپنڈی کے سینٹ پال چرچ میں ادا کر دی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تابوت کو کاندھا دیا. آرمی چیف نے ہارون ولیم اور دیگر شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ اتحاد اور بہادری قوم کی طاقت کی مثال ہے. قوم مادر وطن کے لیے شہداء کی خدمات اور قربانیوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی. حوالدار عقیل احمد، لانس نائک محمد تفیر، سپاہی انوش رفون اور سپاہی محمد اعظم خان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. مسیحی برادری نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج تحسین. کہا ملک و قوم کی خاطر جان کا نذرانہ دینے والے سپاہی ہارون ولیم جیسے بہادروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. ہمیں مل کر پاکستان کی خدمت کرنا ہوگی. انتہائی افسوسناک واقعہ کے نتیجے میں ہارون ولیم نے اپنے وطن کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. پوری پاکستانی قوم، سپہ سالار جنرل عاصم منیر، میں ناچیز حکومت پاکستان ان قربانی دینے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کی یہ قربانی رائیگاں نہیں جائے گی. ایئر فورس میں، نیوی میں، پاکستان آرمی میں مسیحی بھائیوں نے اپنے خون سے تاریخ لکھی ہے. یہ اس قوم کے کڑیے نوجوان ہیں جو اپنے بچوں کو یتیم کر کے ہزاروں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں. اس ملک کے اندر بعض واقعات ہوئے، انہوں نے بڑی تلخ یادیں چھوڑی ہیں. وہ بڑے دلخراش واقعات تھے. من حیث القوم ہم سب کو اس دنیا میں بھی جواب دینا اور اگلے جہان میں بھی جواب دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں مل کر اس ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے.